بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں کہ کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ اس کا نظریہ حیات بلکہ اس کا پورا وجود ہی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک وہ ایک ایسی ہستی سے جس سے اس کی کبھی ظاہری ملاقات بھی نہیں ہوئی اپنی جان، مال اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت نہ کر لے۔ واقعی یہ کوئی عام دعویٰ تو نہیں ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسلامی عقائد کے ایک انتہائی مستند ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں جو بالکل انہی موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ مطلب یہ محض چند تاریخی اصولوں یا فقہی ضوابط کا مجموعہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ وہ ماخذ ہے جو کروڑوں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن، ان کے سوچنے کے انداز اور کائنات کو دیکھنے کے زاویے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس میں خاص طور پر عقائد نبوت، غیر مشروط اطاعت، محبت کے کڑے معیار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ اختیارات کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ایک انسانی ذہن ان عظیم الہامی اور روحانی موضوعات کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو فوراً احساس ہوتا ہے کہ ہماری انسانی عقل کتنی محدود ہے اور یہ مقام کتنا بلند ہے۔ اس بارگاہ کی نزاکت اور اپنے فہم کی شدید کمی کے احساس کے تحت میں اس گفتگو کے آغاز ہی میں استغفر اللہ کہتی ہوں، کیونکہ ان لامحدود کائناتی حقیقتوں کو الفاظ کے پیمانے میں مکمل طور پر قید کرنا مطلب یہ واقعی اتنا ممکن سا کام ہے۔ ہاں، یہ بہت ہی درست زاویہ ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بھی شخص اس طرح کے گہرے اور حساس ماخذ کا مطالعہ کرتا ہے نا، تو مقصد صرف چند معلومات اکٹھا کرنا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح یہ مخصوص عقائد ایک انسان کے پورے اندرونی نظام کو ترتیب دیتے ہیں۔ یعنی یہ عقائد ایک ایسا عدسہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا ورلڈ ویو فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے ایک فرد اپنے خالق سے رابطے کی نوعیت کو پہچانتا ہے۔ صحیح۔ یہ محض کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فعال نظام ہے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارے ماخذ کا وہ حصہ جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، وہ بہت غیر معمولی اور ٹو ٹوک ہے۔ جی ہاں۔ اس میں بڑی صراحت کے ساتھ قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ رسول کی اطاعت کو براہ راست اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک پیچیدہ سوال جنم لیتا ہے۔ اچھا، کیا سوال ہے؟ وہ یہ کہ انسانی ذہن عام طور پر پیغام اور پیغام لانے والے کو دو الگ خانوں میں رکھتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مخصوص عقیدے کے نظام میں پیغام یعنی رسالت اور پیغام لانے والے کی ذات کو کسی بھی سطح پر، کسی بھی صورت میں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب کیا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں صرف پیغام کی سچائی کو مان لوں گا لیکن بھیجنے والے کی ذاتی اطاعت کو ایک الگ معاملہ سمجھوں گا؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس عقیدے کے نظام میں پیغام اور پیغمبر کو الگ کرنے کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، ماخذ واضح کرتا ہے کہ قرآن صریحاً فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ انسانی حواس یعنی دیکھنے، سننے یا چھونے سے ماورا ہے، اس لیے ایک انسان کے پاس اطاعت کا واحد اور حتمی پیمانہ وہ ہستی ہے جو اس کے سامنے اللہ کی مرضی کو ایک جیتی جاگتی عملی شکل میں پیش کر رہی ہے۔ بالکل۔ اطاعت کو آپ مشروط نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بات میری انسانی عقل کو سمجھ آ گئی تو مان لوں گا اور فلاں نہیں مانوں گا۔ یعنی اگر ہم آج کے دور کی کوئی مثال لیں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی بےحد پیچیدہ کمپیوٹر سسٹم کا سورس کوڈ۔ ہاں، بالکل صحیح۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ وہ اس سورس کوڈ کے نتائج تو چاہتا ہے لیکن وہ ان مخصوص کمانڈز یا راستوں کو فالو نہیں کرے گا جو اس کے بنانے والے نے طے کیے ہیں، تو وہ پورا کا پورا سسٹم ہی کریش کر جائے گا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب اطاعت کا یہ ماڈل انسان کی اپنی پسند، ناپسند یا اس کی انا کو مکمل طور پر ختم کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ یہ انا کی نفی کا ہی مقام ہے۔ اور جب ہم اس کڑی اطاعت کے معیار کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں نا، اور پھر ایک عام انسان کی روزمرہ کی زندگی،
اس کی بشری کمزوریوں اور قدم قدم پر ہونے والی جو ایک نفسیاتی کشمکش اور کوتاہیاں ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ تو ہے۔ تو احساس ہوتا ہے کہ نفس انسانی اس کامل اطاعت کے تقاضے سے کتنا دور بھاگتا ہے۔ اس انسانی کمزوری، غفلت اور بار بار کی نافرمانی کے احساس پر میں تو واقعی استغفر اللہ ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ معیار کی بلندی اور ہمارے انسانی عمل کی پستی کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ موجود ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر معاملہ صرف ایک قانونی، مشینی یا محض ایک خوف پر مبنی اطاعت کا ہوتا نا، جیسے کوئی شخص محض جرمانے کے ڈر سے ٹریفک سگنل پر رکتا ہے، ہاں، وہ ایک میکینیکل سی چیز ہو جاتی۔ بالکل، تو یہ نظام بہت خشک اور بوجھل محسوس ہوتا۔ لیکن ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اطاعت ایک بالکل مختلف بنیاد پر کھڑی ہے، اور وہ بنیاد محبت ہے۔ بے شک۔ ماخذ کے وہ حصے بہت حیران کن ہیں جہاں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، مال، والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ارتقائی اور بائیولوجیکل لحاظ سے دیکھیں تو انسان کے لیے اپنی اولاد یا اپنی بقا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ عقیدہ تو انسان کی بائیولوجیکل پروگرامنگ کو چیلنج کر کے ایک شعوری اور نظریاتی محبت کی طرف لے جا رہا ہے۔ بالکل، یہ مذہب کو محض ایک قانونی ضابطے یا رول بک سے نکال کر ایک عشق اور گہرے قلبی تعلق میں بدلنے کا عمل ہے۔ صحیح۔ دیکھیے، حیاتیاتی محبت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن یہاں جس محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ ایک باشعور انسان کا وہ انتخاب ہے جو وہ پوری کائنات کے حقائق کو سمجھنے کے بعد کرتا ہے۔ زبردست۔ یہ وہ محبت ہے جو اطاعت کو ایک بوجھ کے بجائے ایک لذت بنا دیتی ہے، اور جب محبت کمال کو پہنچتی ہے نا تو فرما برداری خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس بے پناہ اور غیر مشروط محبت کے معیار کو پڑھتا ہے اور پھر اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قلبی حالت کا مشاہدہ کرتا ہے کہ آج کا انسان دنیاوی چیزوں، مادی کامیابیوں اور وقتی رشتوں میں کس قدر بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ تو آج کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مطلب وہ محبتیں جو عارضی ہیں ان کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ اس ظاہری اور مادی کشش کے مقابلے میں جب اس خالص روحانی محبت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا تو دل سے بے اختیار ندامت کے جذبے کے تحت استغفر اللہ نکلتا ہے۔ یہ ایک عام فرد کے لیے بہت مشکل ہدف ہے کہ وہ اس قلبی کیفیت اور خلوص کی اس سطح کو پا سکے۔ تر تناظر میں دیکھیں تو ماخذ محض محبت کا تقاضا کر کے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا۔ اچھا، تو پھر کیا راستہ بتاتا ہے؟ وہ اس محبت کو عملی طور پر پروان چڑھانے اور اسے انسانی نفسیات کا مستقل حصہ بنانے کا ایک باقاعدہ طریقہ بھی بتاتا ہے، اور وہ ہے درود و سلام کا تسلسل۔ صحیح۔ ماخذ میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا فرض ہے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے تو اس پر درود پڑھنا واجب ہے۔ یہ کوئی میکینیکل یا رسمی کلمہ نہیں ہے؟ یعنی یہ وہ عمل ہے جسے آج کی نفسیات کوگنیٹو ری انفورسمنٹ کہتی ہے۔ مطلب جس چیز کا ذکر آپ بار بار پورے شعور اور دھیان کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کے لاشعور کا اتنا ہی گہرا حصہ بن جاتا ہے اور اس سے ایک زندہ رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ درود اس عقیدے کو ایک مجرد اور بے جان فکری بحث سے نکال کر ایک دھڑکتے ہوئے، جذباتی اور ہر لمحے تازہ رہنے والے رشتے میں بدل دیتا ہے۔ واہ! بار بار کا ذکر محبت کے بیج کو دل میں بوتا بھی ہے اور اس کی آبیاری بھی کرتا ہے، اور اسی لیے ماخذ میں اس شخص کی محرومی پر شدید ترین الفاظ میں زور دیا گیا ہے جو نام مبارک سنے اور درود نہ پڑھے۔ محرومی۔ اسے ایک ناقابل تلافی روحانی بدقسمتی قرار دیا گیا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ایسا رابطہ جو ایک محدود انسان کو کائنات کی سب سے عظیم اور کامل ہستی سے براہ راست جوڑ رہا ہو، اور وہ انسان محض غفلت، سستی یا دنیاوی شور و غل کی وجہ سے اسے نظر انداز کر دے، تو یہ کتنی بھیانک محرومی ہے۔ واقعی؟ اس مجرمانہ غفلت اور اس عظیم رشتے سے کٹ جانے کے خوف سے پناہ مانگتے ہوئے میں بھی استغفر اللہ پڑھوں گا، کیونکہ اس غفلت کا سیدھا سا مطلب اپنے ہی وجود کے سب سے قیمتی روحانی اثاثے کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
ہم نے اطاعت اور محبت کے انفرادی پہلوؤں پر کافی طویل بات کر لی، جی لیکن ماخذ میں جس چیز نے مجھے واقعی گہری سوچ میں مبتلا کیا نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اور ان کے کائناتی مقام کی حیران کن تفصیلات ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا موضوع ہے۔ مطلب ماخذ کے مطابق تمام جہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی کوئی چھوٹی سی چیز، یعنی ہر چیز ان کے مشاہدے میں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال اور حرام مقرر کرنے اور کائنات میں تصرف کے بے بنا وسیع اختیارات عطا کیے ہیں۔ جی بالکل۔ اب یہ سب سن کر ایک تنقیدی ذہن میں ایک سوال قدرتی طور پر ابھرتا ہے، اور یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اکثر ذہنوں میں شدید الجھن پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا اتنے وسیع کائناتی اور لامحدود قسم کے اختیارات ایک انسان کو، چاہے وہ کتنا ہی بلند مرتبے والا ہو، دینے سے خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک حتمی اور واضح فرق ہونا چاہیے، اس میں کوئی خلط ملط یا دھندلاپن نہیں پیدا ہو جاتا؟ صحیح۔ کیا یہ تصور توحید کے منافی نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال عقیدے کی درست تفہیم کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ماخذ نے بڑی گہرائی، علمیت اور منطق کے ساتھ اس الجھن کو دور کیا ہے۔ اچھا، کیسے؟ مسئلہ اختیار کی وسعت کا نہیں ہے، مسئلہ اس اختیار کی نوعیت کو سمجھنے کا ہے۔ علمی زبان میں اسے یوں سمجھا جاتا ہے کہ جب تک انسان ذاتی اختیار اور عطائی اختیار کے درمیان فرق کو نہیں سمجھے گا، وہ ہمیشہ الجھن کا شکار رہے گا۔ ذاتی اور عطائی؟ کیا آپ اس فرق کو کسی ایسی مثال سے واضح کر سکتے ہیں جو اس تصور کو روزمرہ کی منطق سے جوڑ دے؟ جی ضرور، بتائیں۔ اگر میں اسے ایک جدید کارپوریٹ یا انتظامی ڈھانچے کی نظر سے دیکھوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپنی کا مالک یا بانی جو اختیارات رکھتا ہے وہ اس کے ذاتی ہیں؟ بالکل۔ لیکن اگر وہی مالک اپنی مکمل مرضی اور خوشی سے اپنے سب سے قابل اعتماد نمائندے یا مینیجنگ ڈائریکٹر کو تمام امور چلانے کے لیے ایک مکمل اور غیر مشروط پاور آف اٹارنی دے دے، تو وہ مینیجنگ ڈائریکٹر اس کمپنی کے ہر محکمے پر اختیار تو رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ اختیار اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اس کے مالک کا دیا ہوا ہے۔ زبردست! یہ مثال اس تصور کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی ابتدا ہے۔ ذاتی اختیار وہ ہے جو کسی وجود کا اپنا ہو، جو اس سے کوئی چھین نہ سکے، جو کسی عارضی ذریعے سے نہ آیا ہو، اور جو کسی نے اسے عطا نہ کیا ہو۔ صحیح۔ یہ صرف اور صرف خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے مقابلے میں عطائی اختیار وہ ہے جو کسی کو بخشا گیا ہو، عطا کیا گیا ہو، اور عطا کرنے والے پر منحصر ہو۔ سمجھ رہی ہوں۔ ماخذ بالکل صراحت اور سختی سے یہ اصول بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بے پناہ علوم ہیں، جو بھی غیب کی خبریں ہیں، یا کائنات کے ذرے ذرے پر جو بھی تصرف اور اختیارات ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، یعنی ان کا ماخذ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ایک ناقد یہاں یہ بحث کر سکتا ہے کہ کیا یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے؟ اگر اختیارات کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہے کہ ہتھیلی پر پوری کائنات نظر آ رہی ہے، تو پھر ایک عام مشاہدہ کرنے والے کے لیے تو یہ اختیارات خالق کے برابر ہی محسوس ہوں گے۔ تو پھر شرک کہاں واقع ہوتا ہے؟ نقطہ ہے جو شرک اور توحید کے درمیان لکیر کھینچتا ہے۔ اچھا؟ شرک تب واقع ہوتا ہے جب کوئی شخص مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے مساوی مان لے، یعنی یہ مانے کہ اس کا اختیار اللہ کے دیے بغیر اس کا اپنا ذاتی ہے۔ لیکن جب ایک عقیدہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک ہستی کے پاس پوری کائنات کا اختیار ہے، مگر وہ سارا کا سارا اختیار اسے اس کے رب نے بطور تحفہ اور رحمت عطا کیا ہے، تو دراصل انسان اس مخلوق ہستی کی ذاتی قدرت کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ اس عطا کرنے والے رب کی شان، اس کی سخاوت اور اس کی قدرت کی وسعت بیان کر رہا ہے، جو کسی کو اتنا کچھ عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ عقیدہ شرک سے مکمل طور پر بچاتا ہے اور ساتھ ہی مقام مصطفیٰ کو بھی بغیر کسی کمی کے تسلیم کرتا ہے۔ یہ زاویہ واقعی ذہن کی کئی گریں کھول دیتا ہے، یعنی اختیارات کی وسعت اور ان کے پھیلاؤ پر حیران یا پریشان ہونے کے بجائے ہماری نظر اس رب کی لامحدود قدرت اور سخاوت پر جانی چاہیے جس نے اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا کیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی معاملے میں کوئی بھی انتہا پسندی بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ایک طرف وہ سوچ ہو سکتی ہے جو ان عطائی اختیارات اور کمالات کا سرے سے انکار کر دے،
اور ان ہستیوں کو محض ایک عام پیغام رساں کے درجے پر لا کھڑا کر دے۔ دوسری طرف وہ رویہ ہو سکتا ہے جو عطائی اور ذاتی اختیار کے اس بنیادی فرق ہی کو فراموش کر دے اور خالق و مخلوق کی لکیر مٹا دے۔ دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں۔ بالکل، ان دونوں گمراہیوں، حد سے تجاوز کرنے، عقیدے میں کسی قسم کا بگاڑ لانے یا شان رسالت کے حوالے سے پیدا ہونے والی کسی بھی بے ادبی یا گستاخی کے خطرے سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی سلامتی کی نیت سے، یہ وہ مقام ہے جہاں ایک انسان کو پوری عاجزی سے استغفر اللہ کہنا چاہیے تاکہ انسانی فہم کسی ٹھوکر کا شکار نہ ہو اور توازن برقرار رہے۔ یہ توازن ہی اصل کمال ہے، اور اسی منطقی تسلسل میں اختیارات کی اس وسعت کو بیان کرنے کے بعد ماخذ ہمیں جس اگلے اور غالباً سب سے اہم عقیدے کی طرف لے جاتا ہے وہ ان تمام کمالات اور نبوت کے طویل سلسلے کا نقطۂ کمال ہے، یعنی ختم نبوت کا عقیدہ۔ بے شک۔ مطلب اگر اختیار کامل ہے، پیغام کامل ہے، تو پھر اس عمل کو اب اختتام پذیر بھی ہونا چاہیے۔ درست۔ جب ماخذ یہ واضح کر دیتا ہے کہ کمالات اور اختیارات اپنی حتمی اور آخری شکل میں ایک شخص کو عطا کر دیے گئے ہیں، تو منطقی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب نبوت کی اس عمارت میں کسی نئی اینٹ یا کسی نئے اضافے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ جی ہاں۔ ماخذ کے بالکل آخری حصوں میں ختم نبوت کے تصور پر بے پناہ زور دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ماخذ بڑی سختی اور بغیر کسی ابہام کے یہ اصول بیان کرتا ہے کہ اس بات کا ذرا سا بھی انکار یا الفاظ میں کوئی تعویل کر کے کسی بھی قسم کے نئے نبی یا کسی نئے روحانی پیشوا کی گنجائش نکالنا سیدھا سیدھا کفر ہے۔ بالکل واضح ہے۔ اس میں دو آرا نہیں ہیں۔ دین مکمل ہو چکا اور الہامی ہدایت کا سلسلہ اپنی آخری، جامع اور کامل ترین شکل میں انسانوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی لازم اور شرط ہے کہ ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء، تاریخ انسانی کے ہر دور میں جو بھی سچے نبی آئیں، ان سب پر غیر مشروط ایمان لایا جائے، ان کے احترام یا ان کی رسالت کی حقانیت میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ ہاں، یہ بات آج کے جدید دور کے تناظر میں بڑی دلچسپ ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے معلومات کا طوفان یعنی انفارمیشن اوورلوڈ کہا جاتا ہے۔ بالکل، ہر طرف شور ہے۔ ہر روز نئے نظریات سامنے آتے ہیں، ہر چیز کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، اور ہر پرانی چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کا انسانی ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید روحانیت یا عقائد میں بھی کسی نئے ورژن کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ ایک ماڈرن مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ اس جدید اضطراب کے نتیجے میں لوگ ان بنیادی اور قطعی عقائد کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس فکری الجھن، نظریاتی انحطاط اور ہر حتمی سچائی پر شک کرنے کی اس جدید بیماری کو دیکھ کر واقعی دل کڑتا ہے، اور بے اختیار چھٹی مرتبہ استغفر اللہ نکلتا ہے کہ آج کا انسان کیسی فکری بھول بھلیوں اور اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ یہ جدید ذہن کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ہر حتمی اور مستقل چیز سے گھبراتا ہے، کیونکہ اسے مسلسل تبدیلی کی عادت پڑ چکی ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ دراصل انسان کے اس نفسیاتی اضطراب کا علاج ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا فکری اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کو بتاتا ہے کہ سچائی اور ہدایت کی تلاش میں اب اسے در در بھٹکنے، مزید کسی نئی وحی کا انتظار کرنے یا آئے دن کسی نئے دعوے دار کے پیچھے بھاگنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورس کوڈ مکمل ہو چکا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ بالکل، اور مجھے اس عقیدے کی یہ عالمگیریت اور خوبصورتی بہت متاثر کرتی ہے کہ یہ ایک طرف تو تمام انسانیت کی مشترکہ روحانی تاریخ کو پوری طرح گلے لگاتا ہے، مطلب پچھلے تمام انبیاء جیسے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ عقیدہ یہ نہیں کہتا کہ کائنات کی تاریخ آج سے یا صرف ایک مقام سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ انسانیت کے اس پورے طویل روحانی سفر کو تسلیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک حتمی، جامع اور کامل ضابطۂ حیات پیش کر کے اس پوری انسانی تاریخ کو ایک شاندار اور منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ جی، یہ محدودیت نہیں، بلکہ یہ تو تاریخ کا سب سے جامع اور عالمی نقطہ نظر ہے۔ اور یہی اس مستند ماخذ کا اصل کمال ہے کہ یہ عقیدے کو الگ تھلگ، بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں پیش نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل اور مربوط کینوس پر پینٹ کرتا ہے۔ زبردست۔ جب کوئی بھی مطالعہ کرنے والا
اس پورے فکری اور روحانی سفر کو طے کرتا ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا، یعنی مکمل اطاعت، پھر اس اطاعت میں گندی ہوئی غیر مشروط محبت، پھر درود کے ذریعے اس محبت کا عملی اظہار، پھر کائنات پر محیط عطائی اختیارات کا فہم، اور آخر میں اس سب پر ختم نبوت کی مہر۔ تو وہ انسان محض کچھ خشک اصطلاحات نہیں سیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ کائنات کے اس وسیع ترین نظام کے اندر اپنا انفرادی اور حقیقی مقام متعین کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی آج کے اس گہرے مطالعے کا سب سے بڑا عملی اطلاق ہے۔ سننے والوں کے لیے ان تمام گہری تفصیلات اور بحثوں کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ جب ایک انسان کو یہ حتمی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق، اس کا قلبی رشتہ ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جو پوری کائنات کے سب سے بڑے اللہ کے عطا کردہ اختیارات کے حامل ہیں، جو کائنات کے پوشیدہ نظاموں تک کو سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اسی انسان کے لیے بے پناہ محبت، رحمت اور کامل اطاعت کا واحد نمونہ بھی ہیں، تو اس انسان کی اپنی انفرادی زندگی کا مقصد بالکل شفاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اسے کھوجنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ اس اندھیرے اور الجھے ہوئے دور میں کس کی رہنمائی پر اعتماد کرنا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی اور فلاح کا حتمی پیمانہ کیا ہے۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اس پیچیدہ، تیز رفتار اور طوفانی دنیا میں انسان کی روح کو ایک مضبوط لنگر مل جاتا ہے جو اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ ہم نے آج جن عظیم ہستیوں، جن لامحدود کائناتی حقیقتوں اور جن بے حد نازک ایمانیات کا جائزہ لیا، اس طویل گفتگو کے دوران اگر انجانے میں ہماری زبان سے، ہمارے فہم کی کمی سے، کسی مثال کے چناؤ سے یا الفاظ کی ادائیگی میں کوئی بھی لغزش، کوئی بھی خامی یا کوتاہی ہو گئی ہو، تو ہم نہایت عاجزی سے 7ویں اور آخری بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طلبگار ہیں۔ بے شک، اور اس انتہائی فکر انگیز گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک خیال یا ایک سوال ان تمام ذہنوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا جو اس وقت ان حقیقتوں کو ہضم کر رہے ہیں۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دائرہ اور ان کے عطائی اختیارات کی وسعت ظاہری مادی دنیا سے لے کر غیب اور روحانیت کے گہرے ترین رازوں تک محیط ہے۔ تو ایک فرد کو خود سے یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دن اس جدید دنیا میں لیے جانے والے اس کے چھوٹے چھوٹے، بظاہر بہت ہی دنیاوی اور عام سے فیصلے، وہ دفتر میں کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے کیسا برتاؤ کرتا ہے، وہ اسکرین پر کیا دیکھتا ہے، کیا بولتا ہے، یہ بظاہر معمولی نظر آنے والے فیصلے کس طرح اس عظیم، لامحدود کائناتی اور روحانی حقیقت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا ایک انسان کی یہ چھوٹی سی نجی دنیا واقعی اس بڑے کائناتی نظام سے الگ اور آزاد ہے، یا اس کا ہر چھوٹا عمل اس بڑی حقیقت، اس محبت اور اس اطاعت کے دعوے کا ایک عملی امتحان ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ واقعی کیا کمال کا نقطہ ہے، روزمرہ کی زندگی کو کائناتی حقیقت سے جوڑ کر غور کرنے کے لیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ، الصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذہن میں اگر ہم ایک ایسی عدالت کا خاکہ لائیں جہاں ایک ہولناک خاموشی طاری ہو، مطلب سورج بالکل سوا نیزے پر ہو اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہو۔ جی، اور کوئی سایہ نہ ہو۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات کہ انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ اس کائناتی تنہائی اور شدت کے عالم میں جب کائنات کا ہر رشتہ، یہاں تک کہ جلیل القدر ہستیاں اور انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت ایک ہستی ایسی ہوگی جو آگے بڑھ کر اس بکھری بھی اور خوفزدہ انسانیت کو پناہ دے گی۔ سبحان اللہ، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اسی لیے آج کے اس عمیق مطالعے میں ہم محض چند سطحی نظریات یا اصطلاحات پر بات نہیں کر رہے، مطلب ہم ان مستند اور بنیادی کتابوں کے ماخذ کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو دراصل ایک مسلمان کے وجود کا مرکز ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج کا ہمارا مشن اس پورے کائناتی نظام کو سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے کہ ختم نبوت کا اصل اور گہرا مفہوم کیا ہے،
اس پوری کائنات کے نظام ہستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت قاسم نعمت کیا مقام ہے؟ روز قیامت شفاعت کا وہ عظیم الشان تصور کس طرح کام کرے گا؟ اور سب سے اہم بات، ان تمام غیر معمولی درجات کو جاننے کے بعد ایک امتی پر ادب اور تعظیم کی وہ کون سی انتہائی کڑی شرائط عائد ہوتی ہیں جن میں ذرا سی بھی لغزش انسان کے پورے وجود کو یعنی روحانی طور پر بھسم کر سکتی ہے؟ یہ جو موضوعات ہیں ان پر غور کرنا دراصل اپنے باطن کے ایک انتہائی گہرے سفر پر نکلنا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عقل کی سرحدوں سے بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ جب ہم ان ہستیوں کے درجات کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر اللہ رب العزت کی لامحدود عظمت، اس کے جلال اور اس کی شان بے نیازی کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے دل سے یہی نکلتا ہے استغفر اللہ۔ بے شک۔ کیونکہ ہماری یہ محدود عقلیں، ہمارے یہ دنیاوی پیمانے اور ہمارے الفاظ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان عظیم اور کائناتی حقائق کا مکمل طور پر احاطہ کر سکیں۔ اللہ کی ذات ہر نقص سے پاک ہے اور اس کی عطا کردہ ہدایت کے بغیر انسان محض اندھیرے میں بھٹکنے والا ایک مسافر ہے۔ یہ تو ہے، انسان کی اپنی تو کوئی اوقات ہی نہیں۔ بالکل، اور آج جن مستند حوالوں اور کتابوں کے نچوڑ پر ہم غور کر رہے ہیں وہ دراصل اس عمارت کی بنیاد ہے جس پر پورے دین کا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ یعنی اگر بنیاد میں ذرا سی بھی دراڑ ہو تو اوپر کی منزلیں کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ چلیں پھر گفتگو کا آغاز اسی بنیاد سے کرتے ہیں اور اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ماخذ کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ کرنے پر جو بات سب سے زیادہ شدت سے ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کی یہ عظیم و شان عمارت آخر مکمل کیسے ہوئی؟ جی، یہی نقطہ آغاز ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ سمجھے بغیر نہ تو شفاعت کی فلسفی سمجھ آ سکتی ہے اور نہ ہی بارگاہ رسالت کے ادب کے وہ کڑے اصول جو آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے۔ حقائق اس معاملے میں بالکل دو ٹوک ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کسی بھی شخص کو نہیں مل سکتی۔ 100% درست۔ مطلب یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں کسی تعویل یا تشریح کی کوئی گنجائش نکلتی ہو۔ جو کوئی اس بات کا انکار کرے یا اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک لائے وہ دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ایک تشبیہ ذہن میں آتی ہے۔ فرض کیا جائے کہ ایک صدیوں پرانا انتہائی شاندار اور بے عیب محل ہے۔ نسل در نسل ہزاروں معماروں نے اس کی تعمیر پر دن رات کام کیا ہے۔ اب سب سے عظیم کاریگر آتا ہے اور اس محل کی چوٹی پر ایک آخری چمکتا ہوا اور سب سے قیمتی ہیرا رکھ دیتا ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اب وہ عمارت ہر لحاظ سے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اب اگر کوئی راہ چلتا شخص آ کر کہے کہ رکو، مجھے اس محل میں ایک اور اینٹ لگانی ہے یا یہاں ایک کھڑکی کا اضافہ کرنا ہے، تو وہ دراصل اس محل کو بہتر نہیں کر رہا، وہ اس پوری عمارت کی تکمیل، اس کے حسن اور اس کے بنانے والے کے حکمت اور کمال کی توہین کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ اس محل کی تشبیہ کو اگر ہم مزید وسعت دیں تو ایک بہت ہی گہرا نقطہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ بس وقت کا ایک پہیہ چل رہا تھا اور ایک مخصوص تاریخ کو آ کر رک گیا۔ نہیں، بلکہ یہ دین کی کاملیت اور انسانیت کے فکری عروج پر پہنچنے کی ایک الہی مہر ہے۔ اچھا، یعنی انسانیت کا فکری عروج۔ جی، جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت مکمل ہو گئی تو اس کا منطقی اور فلسفیانہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے جو روحانی اور اخلاقی ضابطۂ حیات درکار تھا وہ اب اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر تہذیب کے لیے اور ہر دور کے لیے یہی ایک نمونہ کافی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اب کچھ نیا سیکھنے کے لیے کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، اس میں کسی نئے نبی کی گنجائش نہ ہونے کا واضح مطلب یہی ہے کہ اب انسانیت شعوری طور پر بالغ ہو چکی ہے اور خالق کی طرف سے اسے جو آخری اور مکمل ترین پیغام ملنا تھا وہ اسے مل چکا ہے۔ اب کسی نئے پیغامبر کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ اسی پیغام کو سمجھنے اور نافذ کرنے کا دور ہے۔
اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات کتنی واضح ہو جاتی ہے کہ جب بھی کسی نے اس بند دروازے کو کھولنے کی جسارت کی یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس نے نہ صرف خود کو تباہ کیا بلکہ انسانیت کے ایک بڑے حصے کے لیے فتنہ اور انتشار بھی پیدا کیا۔ جی، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے فتنوں سے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ کوئی شخص اس مکمل عمارت میں اپنی اینٹ لگانے کی جسارت کرے۔ استغفر اللہ۔ یہ انسان کے نفس کا کتنا بھیانک دھوکہ ہے کہ وہ اللہ کی اتنی کھلی اور واضح نشانیوں کا انکار کر بیٹھتا ہے اور خود کو کسی مرتبے پر فائز سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر ہم اس فتنے کی جڑ تک جائیں تو سمجھ آتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار دراصل یہی ہے۔ وہ انسان کے اندر تکبر اور خود فریبی کا ایک ایسا ایک سراب پیدا کرتا ہے جہاں انسان براہ راست ہدایت کے سب سے بڑے اور حتمی سرچشمے سے کٹ جاتا ہے۔ بالکل، وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ محض ایک جھوٹ نہیں ہے، یہ کائنات کے اس متوازن نظام ہدایت میں نقب لگانے کی، اسے ہائی جیک کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے جسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا تھا۔ صحیح۔ جب ہم تاریخ کے اوراق میں ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جو اس گمراہی کی گہری کھائی میں گرے تو واقعی روح کانپ اٹھتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ محض ماننے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کا تحفظ ایمان کی بقا کی سب سے بڑی شرط ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پر پہرا دینا ہر دور میں لازم رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور جب اس عمارت کی تکمیل کا تصور ذہن میں واضح ہو جاتا ہے تو منطقی طور پر اگلا مرحلہ یہ جاننا ہے کہ اب اس کائنات کا نظام کس محور پر گھوم رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہاں آ کر یہ علمی مطالعہ ذہن کے کئی دریچے کھول دیتا ہے۔ چونکہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اس لیے اب کائنات کا پورا وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محبوبیت کے گرد طواف کر رہا ہے۔ بے شک۔ ماخذ میں خاص طور پر عقائد کے اس حصے میں جو قاسم نعمت ہونے پر بحث کرتا ہے، یہ صراحت سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے محبوب ہیں۔ اور اس محبوبیت کا عملی اور کائناتی ظہور یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی تقسیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب عطا فرمانے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب ذرا اس تصور کی وسعت پر غور کیا جائے، چاہے وہ رزق ہو، کسی سائنسدان کے ذہن میں آنے والا علم کا کوئی نیا نقطہ ہو، زندگی کی سانسیں ہوں، یا اندھیرے میں بھٹکتے انسان کے لیے ہدایت کا نور ہو، سب کچھ۔ بالکل ہر ایک چیز۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ کی لامحدود رحمتوں، قدرتوں اور خزانوں کا ایک بے کنار سمندر موجود ہے جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، لیکن اس سمندر سے فیض یاب ہونے کا، اس کا ایک قطرہ بھی پینے کا جو واحد راستہ اور واحد نہر ہے، وہ صرف ایک ہی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ براہ راست اس سمندر سے سیراب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس ایک نہر سے نہ گزرے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، اگر ہم اسے بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھیں اور روزمرہ زندگی کی سطح پر لے آئیں تو یہ انسانی شکر گزاری کے پورے فلسفے کو ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب خالق عطا کرنے والا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاسم یعنی تقسیم کرنے والے ہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے چلنے کا یہ جو میکینزم ہے، یہ اس ذات کے وساطت کے بغیر کام ہی نہیں کرتا۔ ہوا کا جو جھونکا چہرے کو چھوتا ہے، بارش کا جو قطرہ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، اور سکون کا جو لمحہ کسی بے چین دل کو ملتا ہے، وہ سب اسی قاسم نعمت کے دربار سے تقسیم ہو کر آ رہا ہے۔ ارے واہ! یعنی ہر نعمت کی ترسیل کا ایک ہی مرکز ہے۔ بالکل، یہ مقام محبوبیت کی وہ انتہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس قدر چاہا کہ اپنی ہر نعمت کی ترسیل کا کنٹرول، اس کی تقسیم کا اختیار اسی ایک بارگاہ سے وابستہ کر دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ سے تعلق بنانے کا یا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک باطل اور ادھورا ہے جب تک اس ذات سے گہرا تعلق نہ جوڑا جائے جو در حقیقت ان نعمتوں کو بانٹ رہی ہے۔ یہ تو بہت ہی ایک مقام غور ہے۔ ہم انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں کتنے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی کیریئر، اپنی ڈگریوں اور اپنی محنت کو اپنی کامیابی کا سبب سمجھنے لگتے ہیں۔
جی، ہم سمجھتے ہیں سب ہمارے اپنے کمال سے ہو رہا ہے۔ ہاں، ہم کتنا جلدی بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں۔ ہم سب اس کائناتی نظام میں صرف بھکاری ہیں، اور جب ہم ایک طرف اللہ کی بے نیاز ذات، اس کی لامحدود طاقت کو دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف انسانوں کے اس تکبر اور شدید بے بسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ایک سانس بھی خود نہیں لے سکتے، تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ بے شک۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر سانس اس واسطے کی مرہون منت ہے، اور پھر بھی انسان کس قدر اکڑ کر زمین پر چلتا ہے۔ یہی دنیاوی غفلت ہی تو انسان کا سب سے کڑا امتحان ہے۔ دنیا کی چمک دمک انسان کو یہ وہم دیتی ہے کہ وہ خود مختار ہے، لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ یہ قاسم نعمت ہونے کا جو فیض ہے، یہ صرف اس دنیا کی مادی زندگی، اس رزق اور اس سانس تک محدود نہیں ہے۔ جی، دنیا تو ویسے بھی ختم ہونے والی ہے۔ بالکل، دنیا کے سہارے تو بہرحال عارضی ہیں۔ اس تقسیم کا، اس محبوبیت کا سب سے بڑا، سب سے ہولناک اور سب سے عظیم الشان ظہور تو اس دن ہوگا جب کائنات کا موجودہ نظام لپیٹ دیا جائے گا اور دنیا کے تمام جھوٹے سہارے کسی مکڑی کے جالے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور یہیں سے روز محشر، شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کی اصل حقیقت آشکار ہونا شروع ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ماخذ میں روز محشر کا جو منظر کھینچا گیا ہے، وہ واقعی کسی بھی انسان کے تصور سے زیادہ ہولناک ہے۔ وہ ایک ایسا دن ہوگا جب بس نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بوجھ تلے دب کر صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ہاں، رشتہ دار، دوست، یہاں تک کہ جلیل القدر انبیاء بھی اس دن جلال الہی سے خوفزدہ ہوں گے۔ اس قیامت خیز اور تنہا ترین منظر میں، جہاں واقعی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مستند حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ شفاعت کبریٰ کا حق صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کائنات کے سامنے مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ گناہگار اور سیاہکار امتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے پناہ، بے لوث اور آخری محبت کا جو ذکر ہے، وہ پتھر دل کو بھی موم کر دینے والا ہے۔ جی، یہ بہت جذباتی کر دینے والی بات ہے۔ یعنی یہ عقیدہ دراصل روز قیامت کے اس شدید، ہڈیاں پگھلا دینے والے خوف اور ایک انتہائی گہری، طمانینت بخش امید کا ایک انوکھا امتزاج پیش کرتا ہے۔ جب انسان کا اپنا وجود اس کے خلاف کھڑا ہو کر گواہی دے رہا ہو، تب صرف ایک ہستی ہوگی جو اسے اپنے دامن رحمت میں چھپائے گی۔ اور یہاں مقام محمود کی فلسفی پر تھوڑا سا رک کر غور کرنا چاہیے۔ آخر اس دن شفاعت کی ضرورت کیوں پیش آئے گی، اور یہ مقام دراصل ہے کیا؟ جی، اس کی کیا حکمت ہے؟ ہوگا اور اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تمام مخلوقات کے سامنے، جن میں فرشتے، جنات اور تمام انسان شامل ہیں، اپنے محبوب کی عظمت کا اعلانیہ کائناتی اظہار فرمائے گا۔ محمود کا مطلب ہی وہ مقام ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ اچھا، یعنی یہ سب کے سامنے ایک اعلانیہ مقام ہوگا۔ جی بالکل۔ قیامت کے دن عدالت اللہ کی ہوگی، قانون اللہ کا ہوگا اور فیصلہ بھی اللہ کا ہوگا، لیکن اس جلال بھری عدالت میں جس واحد ہستی کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا، وہ محمد صلی اللہ کی ذات ہوگی۔ کیا بات ہے! شفاعت کوئی عام سی سفارش نہیں ہے جسے ہم دنیاوی تناظر میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ خالق اور اس کے محبوب کے درمیان اس گہرے ترین تعلق اور ناز نخرے کا کائناتی سطح پر ایک عملی مظاہرہ ہے، جہاں اللہ اپنے محبوب کی لاج رکھے گا۔ اور واقعی جب قیامت کے دن کی ان سختیوں اور انسان کے اپنے نامہ اعمال کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، جو شاید گناہوں، غفلتوں اور نافرمانیوں سے سیاہ ہو چکا ہوگا، استغفر اللہ، تو خوف کے مارے روح کانپنے لگتی ہے۔ بے شک۔ وہاں انسان کے پاس اپنا تو کچھ ہوگا ہی نہیں پیش کرنے کے لیے۔ اگر اس دن وہ واحد سہارا بھی نہ ملا تو پھر تباہی یقینی ہے، کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ اس روز محشر کی سختیوں اور اس دن کی طوالت کے سامنے ہمارے اعمال، جو ہمیں آج دنیا میں بہت بڑے اور نمایاں لگتے ہیں، ان کی رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رہے گی۔ استغفر اللہ۔ ایسا ہی ہے۔ انسان کے پاس سوائے اس امید اور اس دربار سے وابستگی کے کوئی اور پونجی نہیں ہوگی۔ یہ جو احساس محتاجی ہے، یہ انسان کو دنیا کے غرور سے نکالتا ہے۔
لیکن ساتھ ہی یہ ایک سنگین ذمہ داری بھی عائد کرتا ہے، کیونکہ جس ہستی سے اتنی بڑی امید وابستہ ہے اس کے دربار کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ نے گفتگو کا رخ اس سب سے حساس اور نازک پہلو کی طرف موڑ دیا ہے جو حقیقت میں ہماری آج کی بحث کا نقطۂ عروج ہے۔ جی، مطلب جب ایک ذات کا کائنات میں، دنیا اور آخرت میں اس قدر بے مثال اور حتمی مقام ہے جی، کہ ہماری ہر نعمت، ہماری ہر نجات ان کے نام سے جڑی ہے، تو پھر اس بارگاہ کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ ماخذ میں ادب و تعظیم کے جو حقائق اور شرائط بیان کی گئی ہیں وہ نہایت سنجیدہ، سخت اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں پہنچ کر انسان کو واقعی اپنی سانسیں تک قابو میں کر لینی چاہیے۔ ماخذ بہت صراحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ بارگاہ رسالت کا ادب اللہ کے ہاں کتنا حساس اور نازک معاملہ ہے۔ یہ کسی دنیاوی بادشاہ، کسی مفکر یا کسی عام لیڈر کا دربار نہیں ہے۔ جی، یہ تو کائنات کا سب سے اونچا دربار ہے۔ یہاں تک کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند کرنے کی بھی انتہائی سخت ممانعت ہے۔ یہ پوری کائنات کا وہ واحد دربار ہے جہاں بے ادبی کی صورت میں انسان کی تمام زندگی کے نیک اعمال، اس کی تہجد، اس کے روزے، اس کے حج، اس کی تمام تر ریاضتیں بغیر کسی تاخیر کے جلا کر راکھ کر دی جاتی ہیں۔ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اعمال مکمل طور پر غارت ہو جاتے ہیں، اور سب سے ہولناک اور ڈراؤنی بات یہ ہے کہ اس شخص کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ دنیا میں اسی گمان اور ظن میں جیتا رہتا ہے کہ وہ بہت نیک اور پارسا ہے، لیکن بارگاہ رسالت کی ایک ادنا سی بے ادبی اس کے پورے وجود کو اندر سے کھوکھلا اور روحانی طور پر تباہ کر چکی ہوتی ہے۔ یا ایک بہت ہی اہم اور ذہن کو پریشان کر دینے والا سوال اب ابھرتا ہے۔ جی، بتائیے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ بے ادبی جان بوجھ کر نہ کرے، فرض کیا جائے کہ کوئی لا علمی میں یا محبت کے کسی جوش اور جذبے میں یا محض اپنی طبعی اونچی آواز کی وجہ سے اپنی آواز بلند کر بیٹھے، مطلب اس کی نیت میں کوئی گستاخی یا توہین کا پہلو بالکل نہ ہو، تو کیا تب بھی اتنی ہی سخت سزا ہے؟ ہم عام طور پر تو یہی سنتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تو کیا اس مقام پر نیت کو نہیں دیکھا جائے گا؟ یہ سوال بہت ہی گہرا ہے، اور اس کا جواب ہی بارگاہ رسالت کے ادب کی اصل فلسفی کو واضح کرتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، یہ عام انسانوں کے دربار کا معاملہ نہیں ہے جہاں نیتوں، بہانوں اور طبعی مجبوریوں کو سنا جائے۔ اعمال کا جسم تو نیت سے بنتا ہے، لیکن اس بارگاہ کا ادب اعمال کی روح ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اگر کوئی شخص کسی انتہائی قیمتی، باریک اور نازک شیشے کے محل میں چل رہا ہو تو وہاں یہ عذر پیش نہیں کیا جا سکتا کہ میرا پاؤں لا علمی میں پھسل گیا تھا یا میں چلنے میں طبعی طور پر تیز ہوں۔ ہاں، نقصان تو پھر بھی ہو ہی جائے گا نا۔ جی، نقصان بہرحال ہو جاتا ہے۔ آپ کو وہاں قدم ہی انتہائی احتیاط سے رکھنا ہوتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں ادب شرط اول ہے۔ وہاں بے دھیانی، غفلت یا جوش کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ عقیدت کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہے کہ انسان کا ظاہر، اس کا باطن، اس کے حواس ہر وقت اور ہر لمحے مکمل طور پر چوکنے اور انتہائی عاجزی کے درجے میں رہیں۔ صحیح۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بارگاہ میں اس قدر ساکت اور مؤدب بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ذرا سی حرکت کی تو وہ اڑ جائیں۔ انسان کو اپنے وجود کو، اپنی انا کو مکمل طور پر مٹا کر، اپنی ہر آواز کو دبا کر صرف اور صرف تسلیم و رضا کا پیکر بننا پڑتا ہے۔ یہ تشریح دل میں ایک عجیب سا ڈر و لرزہ پیدا کر دیتی ہے۔ مطلب یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ لا علمی یا ذرا سی غفلت میں بھی پوری زندگی کی کمائی خاکستر ہو سکتی ہے۔ بے ادبی کے ادنا سے شائبے اور اعمال کے اس طرح ضائع ہو جانے کے خوف سے بس اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، استغفر اللہ۔ بالکل عام سی زندگی گزارتے ہوئے اس تعلق کا دعویٰ کرے۔ جی ہاں، یہ ادب ہی وہ اصل پیمانہ ہے جو کائنات میں انسان کے ایمان کی قیمت کا تعین کرتا ہے۔ اعمال کی کثرت اس بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس تعظیم، کس کیفیت اور کس سلیقے کے ساتھ اپنے اعمال پیش کرتا ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو پوری زندگی کی ریاضت صفر ہے۔ یہ تو ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل جواب دے جاتی ہے اور صرف تسلیم، عاجزی اور محبت کام آتی ہے۔ بالکل۔ تو
آج کے اس پورے معلوماتی اور فکری سفر کو اگر سمیٹا جائے تو ہم نے دیکھا کہ ختم نبوت کی اس عظیم شان عمارت کی تکمیل سے لے کر کائنات کے قاسم نعمت ہونے کے تصور تک، پھر روز قیامت مقام محمود کے سحران کن اور تسلی بخش منظر سے لے کر اس بارگاہ کی نازک ترین حدود اور سخت ترین ادب تک۔ جی بالکل 100% درست۔ لیکن آج کے اس عمیق مطالعے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک ایسا گہرا خیال ذہن میں آتا ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے اس شور و غل والے ہنگامہ خیز ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر شخص اپنی آواز کو اونچا کرنے، ہر مسئلے پر سب سے پہلے اپنی رائے مسلط کرنے اور ٹرینڈز کی دوڑ میں آگے نکلنے میں لگا ہوا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے ذکر کی محفلوں اور ان کی احادیث کا مطالعہ کرتے وقت اپنی باطنی آواز اور اپنی انا کی آواز کو کیسے پست رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ ادب، یہ باریک ترین خاموشی اور یہ عاجزی آج ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں، ہمارے سوشل میڈیا کے رویوں میں کس طرح نافذ ہونی چاہیے؟ کیا انسان نے کبھی تنہائی میں یہ سوچا ہے کہ کہیں اس دنیاوی شور میں ہم وہ نازک ترین حدود تو پار نہیں کر رہے جن کے ٹوٹنے کی خبر بھی ہمیں نہیں دی جائے گی؟ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ بے شک۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک بہت ہی ایک انتہائی حساس اور روح پرور موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان مخازوں کا جائزہ لے رہے ہیں جو عقیدے کی ان باریکیوں کو واضح کرتے ہیں جو براہ راست نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ادب، محبت اور اطاعت سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر انسان کے دل کے بہت قریب ہونا چاہیے۔ بالکل، اور پتہ ہے انسان اکثر علم حاصل کرنے کی دوڑ میں رہتا ہے، اور بسا اوقات وہ اسی حاصل کردہ علم پر تکبر بھی کرنے لگتا ہے، استغفر اللہ، حالانکہ اصل علم تو وہ ہے جو دل کی تختی پر عاجزی اور انتہائی درجے کا ادب نقش کر دے۔ ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ دین کا اصل مرکز کیا ہے۔ ہاں، میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ یہ آغاز ہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ دین محض چند خشک اصولوں یا قواعد کا کوئی بے جان پلندہ نہیں ہے۔ جب ہم ان ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلام دراصل ایک ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انتہائی گہرے، جذباتی اور روحانی تعلق کا نظام ہے۔ صحیح۔ یہ تعلق صرف دماغ کی حد تک نہیں رہتا، یہ انسان کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو بڑی سے بڑی عبادت بھی محض ایک جسمانی ورزش سے زیادہ کچھ نہیں۔ بالکل درست۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک بات واقعی تھوڑا الجھا رہی ہے جو ہمارے ماخذ میں بیان ہوئی ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ نماز خدا سے براہ راست رابطہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اور اس دوران کسی بھی دوسری طرف دھیان دینا درست نہیں مانا جاتا۔ تو پھر عقیدے میں یہ اصول کیسے آیا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکاریں تو اس پر واجب ہے کہ وہ فوراً جواب دے اور حاضر خدمت ہو؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی نماز نہیں ٹوکے گی، بلکہ یہ جواب دینا اسی نماز ہی کا حصہ شمار ہوگا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام اصول یہاں آ کر مکمل طور پر بدل جاتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کائنات کا سب سے بڑا اور اہم ترین VIP اوور رائیڈ ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ نماز تو براہ راست خدا سے گفتگو ہے، لیکن یہاں رسول کی پکار پر لبیک کہنا عبادت میں خلل نہیں بلکہ عین عبادت ہے۔ دیکھیں، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اصول اطاعت اور عبادت کے درمیان بنے ہوئے اس فرضی فرق کو بالکل مٹا دیتا ہے جو ہم انسانوں نے قائم کر رکھا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہم اکثر اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کو دو الگ الگ خانے سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دو الگ حقیقتیں ہیں ہی نہیں، یہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ یہ الجھن جو آپ کو ہوئی یہ بہت فطری ہے۔ اس کا جواب ماخذ میں موجود صحابہ کرام کے واقعات سے ملتا ہے۔ مثلاً حضرت ابو سعید بن معلہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔
جی میں نے بھی پڑھے ہیں وہ. ہاں، تو یہ صحابہ مسجد میں پوری یکسوئی سے نماز ادا کر رہے تھے جب انہیں پکارا گیا۔ ابتدا میں انہیں بھی یہی الجھن ہوئی کہ کیا ہم نماز مکمل کر کے حاضر ہوں یا فوراً چلے جائیں، لیکن بعد میں انہیں قرآنی آیات کی روشنی میں باقاعدہ یہ حکمت سمجھائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہو۔ کیا بات ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ یہ کوئی استثناء یا قانون کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اعلان تھا کہ رسول اللہ کی پکار اللہ ہی کی مرضی کا مظہر ہے۔ اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت دو الگ خانے نہیں ہیں۔ یہ بات واقعی انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے. ذرا سوچئے، ہم لوگ بسا اوقات اپنے دنیاوی کاموں میں، روزمرہ کے معمولی معاملات میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ دین کی اصل پکار کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. بے شک۔ جب نماز جیسی خالص حالت میں جہاں انسان دنیا سے بے نیاز ہے، وہاں اطاعت کا یہ کڑا معیار ہے، تو ہماری عام زندگی میں ترجیحات کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ بالکل، اور یہیں سے اطاعت کا یہ ظاہری معیار ایک بہت گہرے اندرونی محرک کی طرف سفر کرتا ہے۔ دیکھیں، ظاہری اطاعت اگر اس کے پیچھے کوئی گہرا جذبہ نہ ہو تو وہ وقت کے ساتھ ایک بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہاں، قانون تو صرف مجبور کر سکتا ہے نا؟ جی، قانون آپ کو خوشی سے عمل کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتا، لیکن جب اس اطاعت کے پیچھے یعنی شدید محبت کارفرما ہو تو وہی اطاعت انسان کی سب سے بڑی راحت بن جاتی ہے۔ محبت کے بغیر اطاعت تو بس ایک بوجھ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اطاعت کے اس سخت معیار سے ہم سیدھا محبت کے جذبے کی طرف آ گئے ہیں، اور ماخذ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حضور سے محبت ایمان کی جان ہے۔ بالکل، ایمان کی جان ہے۔ اور اس محبت کی سب سے بڑی یعنی ظاہری اور جسمانی دلیل کے طور پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ ہم بچپن سے یہ واقعہ سنتے آئے ہیں، لیکن آج جب ہم اس کا تجزیہ کر رہے ہیں نا، تو اس کی نفسیاتی اور جسمانی شدت حیران کر دیتی ہے۔ واقعی، ذرا ان حالات کا تصور کریں ہمارے سننے والوں کے لیے۔ غار ثور کی وہ تاریک رات، دشمنوں کا گھیراؤ اور غار کے اندر وہ زہریلا سانپ۔ جی، کس طرح انہوں نے غار کے سوراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کیا، اور جب ایک آخری سوراخ بچ گیا تو بغیر ہچکچاہٹ کے اپنا پاؤں وہاں رکھ دیا۔ ہاں، اور جب سانپ نے ڈسا تو زہر ان کے جسم میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ تکلیف کی شدت عروج پر تھی، لیکن انہوں نے 1 انچ بھی حرکت نہیں کی۔ ذرا سی بھی حرکت نہیں۔ صرف اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے۔ زہر کی تکلیف سے ان کے آنسو گرے جو حضور کے چہرے انور پر پڑے۔ پھر حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر ختم ہوا۔ جب میں اس بے لوث محبت کے بارے میں سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ ہماری محبت کے دعوے اس معیار کے سامنے کتنے کمزور ہیں۔ استغفر اللہ۔ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے، انسان کی سب سے بنیادی جبلت جو اس کی انسٹنکٹ ہے، وہ اپنی جان بچانا اور تکلیف سے دور بھاگنا۔ جی بالکل۔ اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے تو ہم فوراً ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، لیکن یہاں ایک انسان کی راحت کو اپنی بقا پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ہر چیز کو فائدے اور نقصان کے ترازو میں تولتے ہیں، یہ واقعہ ہماری عقل کو کیسے چیلنج کرتا ہے؟ دیکھیں، عقل تو ششدھر رہ جاتی ہے، کیونکہ ایمان جیسا کہ میں سمجھتی ہوں ایک سودے کا یا کسی ٹرانزیکشن کا نام نہیں ہے، یہ مکمل فنا ہونے کا نام ہے۔ فنا ہونے کا کیا خوبصورت لفظ ہے۔ جی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ نبی کی ذات سے محبت انسان کی اپنی ذات کی محبت سے کہیں بلند ہونی چاہیے۔ جب محبت اس مقام پر ہو تبھی اطاعت کا وہ معیار حاصل ہوتا ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اور جہاں اتنی بے پناہ محبت ہو، وہاں پھر تعظیم اور ادب کے اصول بھی انتہائی نازک اور سخت ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے ہم ماخذ کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو یعنی تعظیم کی نزاکت اور بے ادبی کے خطرات پر بات کرتا ہے۔ ہاں، یہ حصہ بہت ہی لرزہ خیز ہے۔ واقعی ایک واضح اصول دیا گیا ہے کہ حضور کو ان کے نام سے پکارنا جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، وہ سختی سے منع ہے۔ ہمیشہ تعظیمی القابات جیسے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استعمال کرنے چاہیے۔ بالکل، اور سب سے اہم نقطہ قرآن کی وہ واضح تنبیہ ہے سورۃ الحجرات کی آیات میں
جہاں منع کیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے زور سے بولو۔ ہاں، اور اس کی سزا کیا ہے؟ یہ سن کر تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ سزا یہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال یعنی ساری نیکیاں اکارت ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ تو بڑا خوفناک تصور ہے کہ انسان لاشعوری طور پر سب کچھ کھو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی بالکل۔ مطلب انسان سمجھ رہا ہو کہ وہ بڑا نیک ہے اور ادھر ایک لمحے میں سب کچھ بھسم ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے زندگی بھر کی کمائی سے ایک شاندار محل بنایا ہو، لیکن ادب کے سرکٹ میں ایک چھوٹی سی چنگاری، ایک شارٹ سرکٹ پورے محل کو راکھ کر دے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ توازن اتنا نازک کیوں ہے؟ کیا یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حکمت ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ روحانی بیداری کے لیے ہے۔ نبی کی بارگاہ عام انسانوں کی محفل نہیں ہے۔ یہاں کا ادب انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اسے ہر لمحہ اپنے الفاظ، اپنے لہجے اور اپنی نیت کے بارے میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی وہ کانشیس رہے۔ بالکل۔ آواز کا بلند ہونا دراصل دل کے اندرونی ادب کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اعمال کا ضائع ہونا اسی اندرونی گراوٹ کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان کو جگانے کے لیے ہے کہ خبردار، یہاں کی بے ادبی تمہاری پوری روحانی بنیاد کو کھوکھلا کر دے گی۔ صحیح ہے۔ یہ تفصیلی بحث ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ آخر اتنی سخت تعظیم، اتنی گہری محبت اور اتنی کڑی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہمیں نبی کریم کی ذات کے کائناتی مقام سے ملتا ہے۔ جی، جس کا تذکرہ عقیدے کے اگلے حصے میں تفصیل سے آیا ہے۔ بالکل۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں، سارے خزانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں دے دیے ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ بھی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور رسول اللہ تقسیم فرماتے ہیں۔ بے شک، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت، رزق اور مراتب انہی کے دربار سے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ مقام قاسمیت ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ انسان ان عطیات اور رحمتوں کو دن رات استعمال کرتا ہے، لیکن یعنی اپنی ناشکری اور غفلت میں اسے بھول جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہاں، انسان کتنا غافل ہے نا۔ ہم نعمتیں تو لیتے ہیں لیکن تقسیم کرنے والے کے دربار کا وہ ادب اور شکر بجا نہیں لاتے جو ہم پر واجب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے اس کی تفہیم کیسے ہو؟ اگر میں ایک تشبیہ دوں، یہ ایسا ہے جیسے سمندر میں بے پناہ پانی ہے، لیکن وہ پانی ہمارے گھروں تک ایک مخصوص اور منظم سپلائی لائن کے ذریعے ہی پہنچتا ہے۔ جی، بہت عمدہ مثال ہے۔ یعنی منبع یقیناً اللہ کی ذات ہے، وہی رزاق ہے، لیکن تقسیم کا مرکز یا جسے ہم ڈسٹریبیوشن ہب کہہ سکتے ہیں، وہ مدینہ۔ کیا بات ہے! میں سمجھتی ہوں کہ یہ عقیدہ ایک مسلمان کے کائنات کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اسے ملنے والی ہر نعمت، چاہے وہ مادی رزق ہو، کوئی کامیابی ہو یا پھر یعنی روحانی علم ہو، اسے ہر چیز پر رسول اللہ کی سخاوت اور تقسیم کی مہر لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں تو کتنا حیرت انگیز ربط ہے ان سب باتوں میں۔ بے شک۔ دوران نماز پکار پر لبیک کہنے کی اس غیر مشروط اطاعت سے لے کر غار ثور کی بے لوث اور لازوال محبت تک، پھر آواز کے بلند ہونے پر اعمال کی بربادی کی ان نازک سرحدوں سے گزرتے ہوئے کائنات کی نعمتوں کی تقسیم کے عظیم ترین منصب یعنی مقام قاسمیت تک کا یہ سفر۔ جی، اور یہ گفتگو واقعی اس عام جدید تصور کو توڑتی ہے کہ مذہب صرف چند عبادات کا مجموعہ ہے۔ اصل میں یہ ایک زندہ، دھڑکتا ہوا رشتہ ہے جو کائنات کی وجود کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اور اب اپنی نشست کے اختتام پر میں سوچنے کے لیے ایک نیا زاویہ چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک ایسا سوال جس پر ہر انسان کو ہم تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ کی نیکیاں مٹ سکتی تھیں تو آج کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اور جسمانی طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی سنت، ان کے لائے ہوئے نظام اور ان کے ذکر کے سامنے ہماری بے اعتنائی یا ہماری ترجیحات کا بدل جانا،
یہ سب ہمارے روحانی وجود پر کیا خاموش اثرات مرتب کر رہا ہوگا؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہماری یہ غفلت ہمارے اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ تو نہیں رہی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔